بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں خرم گرزی ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سے ہے زندگی لے کے. جناب پروگرام سے ہے زندگی سچ نیوز کا لائیو کلینک ہے جہاں پر ہم لوگ بات کرتے ہیں مختلف ہیلتھ کنڈیشنز کے بارے میں, بیماریوں کے بارے میں, بیماریوں کے بچاؤ کے سلسلے میں, ٹریٹمنٹ آپشنز, ٹریٹمنٹ فیسلٹیز, ان تمام چیزوں میں بات کی جاتی ہے. جو غلط فہمیاں, کنفیوژنس, متس پائی جاتی ہیں مختلف بیماریوں کو لے کے, مختلف ٹریٹمنٹس کو لے کے, ویکسینیشنز کو لے کے, ان پہ بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں. خاص بات ہمارے پروگرام کی, جیسے میں ہمیشہ بتاتا ہوں آپ کو, کہ یہ ہے کہ ہم لوگ پروگرام میں ہمیشہ شروع سے لے کے آج تک پاکستان کے ماہر ہیلتھ پروفیشنلز اور ڈاکٹرز کو دعوت دیتے ہیں تاکہ ایک صحیح انفارمیشن لوگوں تک پہنچایا جا سکے. جو انفارمیشن ہم آج کل دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ فلوٹ کرتی ہے مختلف بیماریوں کو لے کے, کووڈ-19 ہی کو ہم دیکھ لیں, اس کی ویکسینیشن کے بارے میں اور بہت سی چیزیں جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ صحیح انفارمیشن, ایک صحیح ہیلتھ ایجوکیشن, صحیح ہیلتھ اویئرنیس پاکستانیوں تک پہنچائی جا سکے تاکہ بیماریوں کو اور ان ہیلتھ کنڈیشنز کو کنٹرول کیا جا سکے. جو کہ بہرحال بہت سی ایسی چیزیں جو سال ہا سال ہمارے ملک میں چلتی آ رہی ہیں, جو شاید پوری دنیا میں بہت سی بیماریاں جو ختم ہو گئی ہیں. جیسے ہم پولیو کی اگر بات کریں تو یہ تقریباً جو ہے کہتے ہیں کہ 3-4 ملک ہیں جہاں پر پولیو اس ٹائم دنیا میں موجود ہے, جس میں پاکستان بھی ایک ہے ملک ہے. تو یہ میرے خیال میں اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ہمارے ملک میں ہیلتھ اویئرنیس اور ہیلتھ ایجوکیشن کا فقدان ہے, جس کی ہم جگہ کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پروگرام کے تھرو. آج بڑا اہم موضوع ہم لوگ بات کر رہے ہیں, خواتین کی ہیلتھ پہ ہم لوگ وقتاً فوقتاً بات کرتے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. ماں کی ہیلتھ جو ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ پوری فیملی پہ افیکٹ کرتی ہے, اور میرے خیال سے پوری فیملی پہ افیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے معاشرے پہ افیکٹ کرتی ہے. تو ہم اس پہ مختلف پہلوؤں سے نظر ڈالیں گے. ڈاکٹر طاہرہ بتول ہمارے سے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب سینئر کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ٹائم دیا کہ اس موضوع پر آ کے بات کریں کہ جناب کیسے ہم جنرلی بھی اور خاص اسپیسیفک بیماریاں ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی ہم لوگ بات کریں گے. اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے اس ریلیٹڈ ضرور کال کریں 0512321200 اور 0512321203. دونوں نمبر ہمارے ایکٹیو ہیں, کال کر سکتے ہیں, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. ہم لوگ چلیں گے ڈاکٹر صاحب کی طرف, گفتگو کا آغاز کریں گے. سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ وقتاً فوقتاً بات کرتے ہیں وومن ہیلتھ کے سلسلے میں, تو آج ہم کس اسپیکٹ پہ بات کریں گے؟ ہم ویمن نیوٹریشن پہ بھی بات کریں گے جی. اور ہم جن کی پریگنینسی لاس ہوتا ہے اور ڈائگنوزس کوئی نہیں بنتی اور کپل جو ہے وہ بالکل ٹراما میں چلا جاتا ہے, اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم جنرل پریگنینسی میں ویکسینیشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, کون سی ویکسینیشن ہونی چاہیے, جی ٹھیک ہے, اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اور بس نیوٹریشن سے شروع کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, نیوٹریشن پلیز. تو میں نے خرم شکریہ بہت بہت, اور سچ ٹی وی کا بھی شکریہ کہ مجھے موقع دیتے رہتے ہیں بات چیت کا. اور مجھے خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ میں بڑی سمپل لینگویج میں چاہتی ہوں کہ پبلک سے میں کمیونیکیٹ کروں, عام لوگوں تک پہنچائی جا سکے, عام لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے. تو سب سے پہلے میں نیوٹریشن پہ اس لیے بات کروں گی کہ میں آج کل فرٹیلیٹی سینٹر ہے ہمارا جہاں پہ بے اولادی کا علاج ہوتا ہے, آسٹریلین کانسیپٹ. تو وہاں فیمیلز آتی ہیں اور اولاد نہیں ہوتی یا ضائع ہو گئی ہوتی ہے یا بچ نہیں رہی ہوتی, تو پھر ہم اسپیشلائزڈ طریقے سے کہ فالٹ کہاں ہے, پہلے فالٹ دیکھتے ہیں, پھر اس کو جنریٹ کر کے ٹیسٹ ٹیوب یا آئی وی ایف کنسیپشن کر کے پھر وہ مدر میں ریپلیس کرتے ہیں بیبی کو. تو بچہ ایک سیل سے بنتا ہے, ایک سنگل سیل جس میں ڈی این اے آر این اے, جیسے آپ نے کووڈ وائرس کا بھی سنا ہے, ڈی این اے آر این اے ہے, یا کسی بھی ڈی این اے آر این اے میں شامل ہو کے یہ اس کو مکمل کر کے ساری چینج کر سکتے ہیں باڈی آپ کی. بیسیکلی جو سینٹر نیوکلیس کور ہے ہمارے سیل کا. تو ہم جو میل اور فیمیل سیلز ہوتے ہیں ان کو مکس جب کرتے ہیں تو ان میں ایک انسان بنانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اب سیل جب ڈیوائیڈ کرتا ہے تو اس کو کیا چاہیے, اس کو خوراک کیا چاہیے, مدر کے بلڈ سے اس کو کیا چاہیے, اس کو مائکرو نیوٹرینٹس چاہیے. اچھا. اب ظاہر اس نے دال روٹی نہیں کھانی اس سیل نے, نہ گوشت کھانا ہے اس نے انگریڈینٹس کھانے ہیں جو اس سے نکل کے ماں کے سرکولیشن میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اتنا مہنگا, کیونکہ یہ سستا علاج نہیں ہے, یہ 6 لاکھ 8 لاکھ 9 لاکھ پر پرسن پر کپل اتنے اس کے چارجز ہیں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور سکسیس ریٹ اس کا ہمارے سینٹر میں 40-50% ہے. اچھا, یعنی اس میں چانس ہے کہ فیل ہو جائے, لیکن کوشش کی جاتی ہے بہت زیادہ ہے فیل ہونے کا. جیسے نارملی ہر
बंदा तो हर वक्त प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, प्रेगनेंसी का अपना एक टाइम होता है, प्रोसेस है पूरा, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हम अपनी ग़िज़ा में खाते हैं जी, जैसे मैंने सेब खाया है, ठीक है, तो मेरे ब्लड में आयरन होगा सेब के अंदर से निकल के, ठीक है। अगर मैंने दूध पिया है या अंडा खाया तो कैल्शियम होगा, ठीक है। मैंने ग्रीन लीफी वेजिटेबल फ्रूट्स खाए हैं तो जिंक होगा, मैग्नीशियम होगा, कॉपर होगा। अच्छा, वो अंगूर तो नहीं तैर रहा ना ब्लड में, ठीक है, बिल्कुल। अब जब डीएनए मल्टीप्लाई करता है तो उसके अंदर छोटे छोटे अमाइनो एसिड प्रोटीन के लिंक्स होते हैं, ठीक है। वो जब हाई क्वालिटी की प्रोटीन्स आप खाते हैं, अंडा खाते हैं, गोश्त खाते हैं, वो उसमें से मिलेंगे आपको। अच्छा। और अगर लो क्वालिटी प्रोटीन्स हैं जो दालों में होती हैं वो भी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उसमें से भी मिलेंगे आपको। अच्छा, ठीक है। अब देखने की ये बात है कि प्रेगनेंसी को अलाइव रखने के लिए सेल डिवाइड हो रहा है, सेल में सारे सिस्टम बन रहे हैं, फिर हार्ट बनता है, ब्रेन बनती है, तो एक बेबी बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी स्टेज पे किसी जगह पे भी वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स माँ के ब्लड में कम है, अच्छा, तो वहाँ या तो बेबी में डिफेक्ट आ जाएगा, अच्छा, या बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है, या आपका प्रेगनेंसी लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हम अपनी पब्लिक को एजुकेट करें, जी, फैमिलीज़ को एजुकेट करें कि मदर की जो न्यूट्रिशन है उसमें जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो बच्चे के बनने के लिए, क्योंकि औलाद जो ही शादी होती है औलाद की डिमांड शुरू हो जाती है, ठीक है। तो देखना ये होता है कि उस वुमेन की डाइट क्या है, क्या वो सारा दिन अपने घर में मसरूफ़ ही रहती है या अपनी डाइट पे भी उसकी पे कोई तवज्जो है। जैसे ये नॉर्मल रूटीन की आप बात करें, मैं नॉर्मल रूटीन, शादी हुई है, अब आप जनरली जो है सोच रहे हैं तो आपको अपनी हेल्दी न्यूट्रिशन, ठीक है, बिफोर यू एम्बार्क ऑन प्रेगनेंसी, अच्छा, तो आप एक प्री नेटल चेकअप कराएं, अच्छा, उसमें ये देखें कि आपका आयरन, कैल्शियम, जिंक, अच्छा, फोलिक एसिड, B12 आपके ब्लड में पूरा है, मैटरनल ब्लड में। अच्छा, ये पॉसिबल है, यानी आप प्रेगनेंसी से पहले ये चीजें चेक करवा सकते हैं, चेक करवाएं, ठीक है। और आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपको कोई इशू नहीं है। इश्यूज तो और भी बेशुमार होते हैं, बिल्कुल ठीक, क्रोमोसोम्स हैं, एब्नॉर्मलिटीज जो फैमिलीज में रन कर रही हैं, लेकिन एक हेल्दी मदर का एक हेल्दी इंडिविजुअल बनाना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। खुद हेल्दी होगी तो आगे चीज़ें चलेंगी। और ये मुझे इसलिए वहाँ पे अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगा है कि जब आप इतने लाखों का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और एंड में 3 हफ्ते बाद पता लगता है ये मिस हो गया, ठीक है, तो पता लगता है माँ के ब्लड में आयरन भी कोई नहीं है, अच्छा, जिंक बिल्कुल लो डिग्री पे है, विटामिन डी तकरीबन 80-90% खवातीन जो हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उनके अंदर, 80-90% जो कपल वहाँ आते हैं, अच्छा, हर एक को विटामिन डी हम लिख के दे रहे होते हैं। हालांकि धूप है, ये हमारा मुल्क तो मुतदिल है, इसमें धूप होती है लोग, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो लोग शायद इतना महंगा इलाज करा रहे हैं, शायद उनका बाहर फिरना रिस्ट्रिक्टेड हो, शायद वो कवर्ड एरिया में रहते हो, एग्जैक्टली, गाड़ी में फिरना है, घर में रहना है या ऑफिस में रहना है, और वॉक ना करते हो, एक्सरसाइज ना करते हो, अपने आप को ताज़ा हवा और धूप से एक्सपोज नहीं कर रहे, इतनी सवीर डेफिशिएंसी, अगर 10 कपल आए हैं तो 9 डेफिशिएंट है, अच्छा, एक होगा जिसका विटामिन डी जो है वो पूरा होगा। तो मैं इसलिए इस बात पे कह रही हूँ कि यही चीज़ों से बच्चा बनता है, ठीक है, उसकी बोन्स बननी है, ठीक है, उसका बॉडी मैस बनना है, अच्छा, उसका नर्वस सिस्टम बनना है, उसकी सारी नर्व्स, ब्लड वेसल्स बननी है, विटामिन सी भी बहुत चाहिए। हालांकि माल्टे तो किन्नू और सिट्रस फ्रूट तो इतना ज़्यादा है अवेलेबल है हमारे मुल्क में, और ठीक है यहाँ पे आपको दर्जन के हिसाब से मिलता है, लेकिन अब सरगोदा बलवाल साइड पे चले जाओ तो ढेर के ढेर लगे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे इतना को महंगा नहीं है, मिल जाते हैं बिल्कुल आराम से, जी, है जो केरा होता है, जिसको केरा कहते हैं, दरख्तों से वैसे गिर जाता है, जोर से बारिश आए, वो भी सारा ऐसे ही बिक रहा होता है सैकड़ों के हिसाब से। तो मैं समझती हूँ हमारी न्यूट्रिशन इतनी कम नहीं है, हमें एहसास नहीं है कि हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन, आप सेब खा रहे हैं तो आपकी जो माँ है उसमें आयरन आएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है जी, जो आप खाएंगे वो आपके अंदर होगा। अगर आप टायर्ड फील करते हैं, जैसे मैं अक्सर एग्जॉस्टेड, डॉक्टर साहब मसल दुख गए, मैं तो लेटी बिस्तर से दोबारा उठ नहीं सकी, आप उसका आयरन लेवल कराओ तो माइनस में जा रहा होता है, क्योंकि जब आप के सेल काम करते हैं, जैसे मैं हाथ हिला रही हूँ तो मेरे मसल में जो ऑक्सीजन है वो जा रही है हीमोग्लोबिन से, और हीमोग्लोबिन बन रही है आयरन से। अच्छा। अगर आप आयरन डेफिशिएंट हैं तो आपकी हीमोग्लोबिन भी कम होगी, और फिर थकावट होगी, टायर्डनेस होगी, फिर आपका जो वियर और टियर का मैकेनिज्म है, सेलुलर रिपेयर, अच्छा, क्योंकि जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे
سب سے آسان ایگزامپل ہے کہ ہمارے منہ کے سیل روزانہ ڈی جنریٹ ہوتے ہیں, روزانہ نئے بنتے ہیں. عجب. اچھا. جن لوگوں میں وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ان کے سیل ری جنریٹ نہیں کرتے, پور ہوتے ہیں, پھر ان کو ماؤتھ السرز بنتے ہیں. آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ لوگوں کو ماؤتھ السر بنتے ہیں, چھالے پڑ گئے, بڑے عرصے سے بلے ہوئے ہیں. سمپل B12 B کمپلیکس دیں وہ چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ کے باڈی میں اس کی کمی ہے, یا تو آپ نے دیا نہیں, کھایا نہیں وہ, ٹھیک ہے, یا آپ نے غلط کمبینیشن کی ڈائٹ لے لی ہے کہ وہ جذب نہیں ہو رہا. ایگزیکٹلی. یا آپ نے ٹی کافی یا اسموکنگ بہت زیادہ کر لی ہے تو وہ آپ نے جو کھایا ہے وہ ایبزارب نہیں ہوا. اچھا. اس کا ضائع ہو گیا آپ کا. تو یہ سمپل چیزیں ہیں گھر میں جو میں سمجھتی ہوں کہ میری پبلک جو میرے پیپل ہیں ان کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے, تاکہ میں ایجوکیٹ اور زیادہ تو نہیں کر سکتی لیکن ہیلتھ کے بارے میں یہ سمپل مینیورز آپ کو ڈاکٹر سے دور رکھتے ہیں. اور جتنی بھی آپ کے باڈی میں ڈیفیشنسیز آتی ہیں, لیگ پین, کریمپ, اب کڑل پڑ رہے ہیں, میگنیشیم کی کمی ہے. اچھا. میگنیشیم آپ میں نہیں ہوگا تو آپ کے مسل راتوں کو ٹویسٹ کر جائیں گے. اور یہ جو راتوں کو درد ہوتا ہے خاص طور پر خواتین کو ہم دیکھتے ہیں, خاص طور پہ لیگ پینز جو ہوتی ہے کریمپس کی, اس میں زنک اور میگنیشیم بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کسی ڈیولپڈ کنٹری میں چلے جاؤ, انگلینڈ, امریکہ میں, وہ آپ کا سیرم میگنیشیم لیول کریں گے, آپ کو میگنیشیم ڈرپ میں ڈال کے دے دیں گے. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ چیزیں اتنی آسانی سے اویلیبل نہیں ہیں. ڈاکٹر سے مزید بات کریں گے, چھوٹا سا وقفہ لینا ہم نے پروگرام میں. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر طاہرہ بتول کی. ڈاکٹر صاحب سینئر کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہیں, بڑی اہم ڈاکٹر صاحب سے ہماری گفتگو چلی ہے. نیوٹریشن خواتین میں کتنا ضروری ہے اور تھرو آؤٹ دا لائف ضروری ہے, کن چیزوں کی کمی ہمارے ملک میں خواتین میں زیادہ دیکھی جاتی ہے, ان تمام چیزوں پہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہی ہیں. گفتگو آگے بڑھے گی, یہاں چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر طاہرہ بتول ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. ڈاکٹر صاحب سینئر کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری وقتاً فوقتاً گفتگو ہوتی ہے وومن ویل بینگ, وومن ہیلتھ کے سلسلے میں, اور کیا پرابلمز ہماری خاتون, ہمارے جو وومن ہیں ہمارے ملک کی, ان میں پائی جاتی ہیں اور اس کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے. اس پہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہی ہیں. بڑی امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب گفتگو کر رہی تھی کہ جناب کن نیوٹرینٹس کی ضرورت ہے خاتون کو, اور بڑا سمپل وے میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جی جناب آپ سیب کھا رہے ہیں تو آپ کو آئرن ملے گا, آپ نہیں کھائیں گے سیب تو آپ کو آئرن نہیں ملے گا, آپ کو بدن درد بھی ہوں گے, آپ کو فٹیگ بھی ہوگی, آپ کو تھکاوٹ بھی ہوگی, کریمپنگ بھی ہوں گی, تمام چیزیں. تو یہ بڑا سمپل سا کنیکشن ڈاکٹر صاحب سمجھا رہی ہیں, ڈاکٹر صاحب سنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ جی باہر کے ملکوں میں جو ہے وہ چیزیں دے دی جاتی ہیں, سپلیمنٹ مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ایون کہ وہاں پہ اگر آپ کا ریکرنٹ پریگنینسی لاس ہے تو آپ اس لاس کے اندر پرٹیکولر امائنو ایسڈ تک چیک کر سکتے ہیں کہ کون سا امائنو ایسڈ نہیں تھا تو یہ بچہ بار بار ضائع ہو رہا ہے, تو وہ امائنو ایسڈ ریپلیس ہو جاتے ہیں. واو. جینیٹیکلی نہیں, ڈائٹ میں ریپلیس ہو جاتے ہیں. جیسے میرا پہلی ریسرچ تھی وہ ٹائروسن کے اوپر تھی. ٹائروسن امائنو ایسڈ ہوتا ہے جو کہ ہمارے ڈی این اے میں انکارپوریٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیڈی میں ٹائروسن امائنو ایسڈ کی ڈیفیشنسی تھی تو اس کی چین ڈیفیکٹیو تھی, تو اس کو جب ٹائروسن ٹیبلٹس دی گئیں تو اس کے بیبیز نارمل ہونے یعنی اس مائکرو لیول پہ جا کے آپ پکڑ لیتے ہیں کہ کیا پرابلم آ رہا ہے. ہاں, لیکن یہ میں بات کر رہی ہوں جب میں MRCOG کر رہی تھی, میں نے تھیسس لکھا تھا اس کے اوپر انگلینڈ میں 1998 کی. یعنی اس وقت اتنی ترقی تھی انگلینڈ میں, اب تو پتہ نہیں. اور امریکہ اس سے 20 سال آگے ہے. اچھا, میڈیسن میں ہاں, اس وقت جب میں اس وقت ان کا ڈفرنس 20 سال کا تھا, اس وقت مجھے محسوس ہوتا تھا. اور ڈاکٹر صاحب ہمارا کتنا ڈفرنس ہوگا تقریباً ہیلتھ سے؟ میں آئی تھی واپس کہ میں جا کے سارا کچھ پاکستان میں کروں گی. اچھا. لیکن کیا کروں کیا کروں, اینڈ میں پوچھتی ہوں کیا کروں, کیا کس ڈومین کو جو ہے حل کیا جائے. نہیں, یہاں کو حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. اچھا, ایڈریس ہی نہیں ہوتے, ایڈریس نہیں ہوتے ایشوز, اور یہاں سسٹم کوئی نہیں ہے. آپ بے شک جو مرضی کہہ لو, ہیلتھ کارڈ ہو گیا ہے, یہ کر دیا ہے, وہ کر دیا ہے. ہماری بڑی انٹلیکچوئل وہ جو ہیں خاتون
इस गवर्नमेंट में भी अब है, उन्होंने ये सजेशन दिए। ऐसा नहीं होता, आपको ग्रॉस रूट लेवल से उठना पड़ता है। हमारे यहाँ अभी तक ये हो रहा है कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर जाना है। नीचे का पता ही नहीं होता ना, नीचे का पता ही नहीं है ना आपको। नीचे जो गरीब गुरबा है उनका क्या हालत है। कह देते हो विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये तो आपने ऊपर लेवल पे चेक कर लिया, ठीक है। आपने नीचे से तो कुछ किया ही नहीं है। अब अंडे का छिलका जो है, उबले अंडे का छिलका, उसमें 100% विटामिन डी है। अच्छा, हम वो छिलका उतारते हैं, फेंक देते हैं। अगर आप अपनी पब्लिक से ये कहें कि उसको छिलको, अंडे उबले के छिलकों को फेंकना नहीं आप, ठीक है, ठीक है, आप उसको पीसें, अच्छा, अपने सफूफ जमा करें और हफ्ते में थोड़ा थोड़ा चुटकी ले लें या आधी चम्मच ले लें, अपने बच्चों को भी दे, खुद भी लें, आप कभी विटामिन डी डेफिशिएंट नहीं होंगे। इतना सस्ता सोल्यूशन है इसका विटामिन डी का। आपको ज़रूरी नहीं है कि विटामिन डी के कतरे पिलाए जाएं या आपको डी की गोलियां खिलाई जाएं। अच्छा, ये सारी चीज़ें फार्मास्यूटिकल कंपनीज को पता है, लेकिन आवाम को नहीं पता। आवाम को नहीं पता। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एग शेल के कैप्सूल निकाल दिए, एलजी समंदर में जो फंगाई हैं उसके कैप्सूल निकाल दिए। हम बड़े शौक से 300, 400 की बोतल लेके खाते हैं। डॉक्टर साहब बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे हैं, इससे भी महंगे हैं। तो इसका बहुत सिंपल हल है। पब्लिक को मैं इस लेवल पे जाना चाहती हूँ कि रूट लेवल पे उनको बताएं। नज़र कमज़ोर है, कैरेटिन, गाजर खाएं ना। बिल्कुल, गांव में कितनी गाजर पैदा होती है। और अगर आप ये क्लेम करते हैं कि 70% आबादी गांव में रहती है और इतने % अनएजुकेटेड है, तो उसके पास ये चीज़ें हैं वहाँ गांव में। बिल्कुल ऐसे ही। सिट्रस फ्रूट भी है। इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करेंगे? अब मुझे नहीं समझ आती कि कोरोना सिर्फ इधर ही था या किसी गाँव से भी कोई स्टेटिस्टिक्स आए हैं कोरोना के। तो मैं अपने गांव में गई हूँ तो वहाँ तो कोरोना कोई नहीं था। अच्छा। उनकी इम्यूनिटी मेरे से बेहतर है। अच्छा, क्योंकि वो खेतों में भी काम करते हैं, उनका विटामिन डी भी बेहतर है। ठीक है, वो गन्ने भी खाते हैं, वो माल्टे भी खाते हैं, वो अमरूद भी खाते हैं, वो गाजर और वर्जिश भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, तो उनको तो कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, बहुत कम हमने सुनने मिला होगा कि वहाँ डेथ्स हुई हैं, हालांकि वहाँ फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है। हाँ, लेकिन डॉक्टर्स की हुई, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो और तरह से काम करते हैं। लेकिन जो जिस कम्युनिटी में हुई, जैसे अब मैं सिर्फ अपने गांव की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आप ये कहना चाहें कि अच्छा नहीं, इस्लामाबाद के स्लम्स में कितनी डेथ्स हुई हैं। इस्लामाबाद के स्लम्स में जो बच्चे फिरते हैं, मैंने आज तक उनको मास्क लगाए नहीं देखा। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने ख़वातीन जो बच्चे उठा के घूम रही होती हैं, मांग रही होती हैं, आज तक उन्होंने मास्क नहीं लगाया। मास्क बेचारों ने क्या लगाना है, उनको खाना ही नहीं पूरा हो रहा होता उनको। तो क्या किसी ने इन स्लम्स में स्टडी कर ली है कि ये कैसे बचते हैं? नहीं ना। तो फिर इसका मतलब हम ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करते ना, जाते ही नहीं है। या रिमोट एरियाज जो हैं हमारे मुल्क के, या फिर ये है कि हम एक दूसरे को काम नहीं करने देते। मतलब मैं ये समझती हूँ कि हेल्थ सिस्टम में पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, ये नहीं, हर सिस्टम में है ये प्रॉब्लम। ठीक है, हेल्थ सिस्टम में बहुत काम हो सकता है, बहुत सस्ता और बहुत सिंपल काम हो सकता है, क्योंकि हम वैसे भी एग्रीकल्चर मुल्क हैं, तो चीज़ें अवेलेबल हैं। ये कहते हैं हर जगह सीटी स्कैन हो, हर जगह MRI, हर जगह कंट्रास्ट हो, वो तो चाहिए। बहुत एडवांस चीज़ें, टर्शरी लेवल की चीज़ें है ना। तो आपने नीचे से कुछ किया ही नहीं है, तो आप हर शहर में आप 4-4 CT स्कैन लगा के, तो पब्लिक बेवकूफ़ बनती है ना। बिल्कुल ऐसे। वो बेचारे क्या करें? अब हर किसी को तो CT स्कैन की जरूरत ऐसे नहीं पड़ती, नहीं होती। बाकी रह गया हेल्थ कार्ड। मुझे नहीं पता किस किस को हेल्थ कार्ड मिला। मेरे गांव में तो किसी को नहीं मिला। अच्छा, मेरा गांव फलवाल सरगोदा डिस्ट्रिक्ट है, किसी को नहीं मिला। अच्छा, मैं पब्लिक को ये भी बताना चाहती हूँ कि आपको अपना खुद ख्याल रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपने MA किया हुआ हो, या BSc की हो, या डिग्रियाँ बैचलर किया हो तो आपको पता होगा। ठीक है। हमारे गांव में खातून को हाथ की स्वेलिंग हो गई, ऐसे ही नौकर थे हमारे, काम करते थे। ठीक है। तो उसने कहा बाजी आप पैसे भेजें चौधरी साहब, 10,000 रुपये इसका हाथ कटवाना है। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा हाथ कटवाना है, और 10,000 रुपये में कौन सा हाथ कटता है? सरगोदा की बात करिए। मैंने कहा तो वापस WhatsApp है तो वीडियो भेजो उसके हाथ की। अच्छा। उसने उसके हाथ की वीडियो भेजी, वो सारा ब्लैक हुआ और सूजा हुआ, स्वोलन। ओके। तो डॉक्टर कहता है, मैंने कहा बोल तो ये काट ही नहीं सकता इतनी स्वेलिंग के साथ। अच्छा। मतलब मैं तो सर्जन नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा इसको तो सर्जरी हो ही नहीं सकती, तुम इसको फौरन इधर लेके आओ। ठीक है। उसने आई बाई शाई की कि नहीं मैं तो इधर छोड़ूंगा, इसको उधर छोड़ूंगा। मैंने कहा नहीं तुम आ जाओ, हम करेंगे सारा कुछ। उसको लाए, उसको एंटीबायोटिक्स दी, उसको चीज़ें दी जो कुछ मैं उसके लिए कर सकती थी। उसको विटामिन्स दिए, उसको आयरन दिया, उसको जिंक दिया, उसको सारी न्यूट्रिशन जैसे होती है। उसकी हीमोग्लोबिन आई 7 ग्राम। अच्छा। वो खातून हेल्दी थी, हेल्दी है, 75 kg की है। ये नहीं कि मरासमक, लेकिन उसकी हीमोग्लोबिन 7 ग्राम है। अच्छा। 7 ग्राम हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन आपकी होनी चाहिए 12 ग्राम। अच्छा। ओहो।
اب وہ اتنی موٹی کیوں ہے, وہ کیا کھاتی ہے, تو اس کا ہیموگلوبن کیوں نہیں بن رہا؟ یہ میرے ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال آیا. ٹھیک ہے. اب ننگے پاؤں کھیتوں میں کام کرنا, ٹھیک ہے, ہیلمینتھک مینیفیسٹیشن, کیڑے, پیٹ کے کیڑے, جی, اس میں خاص کیڑا جو آپ کا خون چوستا ہے اور وہ آپ کے ہاتھوں سے اور آپ کے پیروں سے اندر جاتا ہے. عجب. تو کیا ہم نے اپنے سارے ولیجرز کو یا اپنے گاؤں میں یا اپنے زراعت والے ایریے میں یہ پروٹیکشن دینے کا پروگرام بنا لیا ہے؟ ڈی وارمنگ یا کوئی ڈی وارمنگ تو اور چیز ہے نا. اچھا. آپ نے ان کو بوٹ دینے ہیں اور ان کو گلوز دینے ہیں, جیسے چائنا میں ہوتا ہے. چائنا کے آپ نے دیکھے فارمنگ ہمیشہ وہ بوٹس لمبے بوٹس پہن کے اور گلوز ہوتے ہیں, تو وہ پریونشن ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہر اسکول میں, اب میری بچی پڑھتی ہے GSIS میں جس کی میں 20,000 فیس دیتی ہوں جی, وہاں روز ایک ٹیم آئی ہوتی ہے وٹامن ڈی پلانے, روز ایک ٹیم آئی ہوتی ہے اینٹی ہیلمینتھک دینے. اچھا. اس کو ضرورت نہیں ہے اتنی, کیونکہ اس کی ماں کر لے گی, بالکل سارے بچے کے ماں باپ کر لیں گے, لیکن گاؤں میں کون کرے گا؟ اس کو میں گراس روٹ لیول, جس نے شاید اسکول کی شکل ہی نہ دیکھی ہو کبھی. شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی, لیکن اس کی پریونشن کس نے کرنی ہے؟ اچھا, اس کو بتا بھی دیا جائے تو وہ بہت بڑی بات ہے. یہ کہ پرووائڈ کرنا تو خیر دور کی بات ہے, لیکن چلیں آپ مارکیٹ میں تو لائیں نا چیزیں. فارمنگ کرنی ہے تو آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے. ٹھیک ہے. پانی لگانے جانا ہے کھیتوں میں, جو کسی سے پانی لگاتے ہیں, نکا توڑتے ہیں, یہ کرتے ہیں, تو آپ نے یہ بوٹ پہنے ہونے چاہیے, یہ گلوز ہونے چاہیے آپ کے. تو اس کو سستے مارکیٹنگ کرے, اس کو میں کہتی ہوں پبلک روٹ لیول کی, روٹ لیول پہ کام جو ہوتا ہے. آپ اینٹی ہیلمینتھک کی گاڑیاں بھر بھر کے ان کو دیتے رہیں گے تو آپ کیڑے تو ختم نہیں کر رہے, نہ ان کو پریونٹ کر رہے ہیں. صحیح, آپ دوائیوں پہ دوائیاں دے جا رہے ہیں, وہاں سے پیشنٹ آتا جا رہا ہے. فارماسیوٹیکل کمپنی کو آپ ہیلپ کر رہے ہیں, مگر آپ اپنی پبلک کو ہیلپ نہیں کر رہے. اچھا. اور ہمارا ذہن ایسا بیٹھ گیا کہ جہاں فری دوائی مل رہی ہو, میں نے کیمپ کر کے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اسلام آباد کے سلمز میں میں نے بہت میڈیکل کیمپ کیے ہیں. جی بالکل. فری دوائیوں کا ڈھیر ہو نا, تو ہر فیملی ایک نہیں 4 دفعہ دوائی لینے آتی ہے, ان کو کلیکٹ کرتی ہے. ہمیں سمجھایا ہی گیا ہے کہ دوائیاں ہی سلوشن ہے. ہم نے اپنے نیشنل ٹرینڈز تھاٹس ہم نے بدلے ہی نہیں. بالکل ایسے. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ ٹائم بالکل ہمارا ختم ہو چکا ہے. نہیں, بہت بہترین ڈاکٹر صاحب روٹ لیول کی بات چل رہی تھی, اور یہی ہیلتھ اویئرنیس اور اسی کو ہی ہیلتھ ایجوکیشن کہا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو میسج دینا چاہیں ناظرین کو پلیز. میں ناظرین کو یہ کہنا چاہتی ہوں, کیونکہ میرا نیچرلی میں ایک سمپل گائنیکالوجسٹ ہوں اور میرا کوئی پبلک پہ وہ نہیں ہے. ایک تو میں گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو میری طرح کے ریٹائرڈ کنسلٹنٹس ہیں, میں بھی اگر آپ ان کو اکٹھا کریں اور آپ ان سے کام لینا چاہیں پبلک اویئرنیس کا, بالکل, اور ان کو کوئی جگہ مطلب ان کو پلیٹ فارم دے دیں کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں اتنے دنوں میں, یہ تو وہ کر دیں گے آپ کو. کیونکہ ہماری اپنی اب زندگی میں, اور بچے بھی بڑے ہو گئے, پڑھ گئے, لیکن ہمارا ایکسپیرینس اور ہم کام کرنے کو تیار ہیں. بالکل ایسے. اور ہم وداؤٹ پیسہ کام کرنے کو تیار ہیں. تجربہ جو ہے بیسکلی وہ گولڈ ہے. ہم اپنا ٹائم دینے کو تیار ہیں, تو ہمیں یوز کیا جائے. دوسرا پبلک کو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ جب بھی کوئی ڈاکٹر آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے کہ آپ کا ہاتھ کاٹنا ہے یا آپ کا یہ ایمپوٹیشن کرنی ہے, آپ کم از کم سیکنڈ اوپینین 2-3 ڈاکٹر, کوئی اچھا ڈاکٹر آپ کو مل ہی جائے گا. بالکل, کوئی ہیومن مائنڈ والا بندہ آپ کو مل جائے گا جو آپ کو صحیح طرح سے گائیڈ کرے گا کہ اس کو کٹوانا حال نہیں ہے. وہ تو پھر آگے پھیلتا چلا جائے گا. اچھا. وہ تو پورا بازو میں وہ تو کٹ ہی نہیں سکتا نا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پبلک اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھے, اور اپنی آگے اولاد پہ امبارک کرنے سے پہلے اپنے پورا نیوٹریشنل ویلیوز چیک کرا لیں, اچھا صاف ستھرا کھائیں, دھو کے کھائیں. اور یہ جو پیٹ کا کیڑا ہے یہ آپ کے خون کا دشمن ہے. تو یہ مٹی میں یہ جو چھلیوں کی ریڑیاں ہیں ان کے اوپر, اور یہ جو دانے بھنے ہوئے آپ کھاتے ہیں ان کے اوپر, اور یہ اور وہ جو آپ کمرشل مارکیٹ کی چاٹیں کھاتے ہیں اس کے وہ مطلب آپ کو پتہ نہیں ہے نا کہ اس کا, کیونکہ میں نے تو اتنی بڑی بیکری میں نام نہیں لوں گی, اس کا مجھے فروٹ کیک بہت پسند تھا. تو جب اس کے سلائسز ہوتے ہیں براؤن کلر کے, بیچ میں کشمش ہوتی ہے, اس کے اندر کاکروچ کی لیگز تھیں. اس دن سے میں اس بیکری پہ نہیں گئی. اللہ معاف کرے. تو پھر آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھوڑے سے ٹائم میں آپ نے ایک تو ہمیں آئینہ دکھا دیتی ہیں آپ,
اور جو ادارے ہیں ان کو بھی آئینہ دکھا دیتی ہیں کہ ان کو بھی کچھ کرنا چاہیے. روٹ لیول پہ جو ہمیشہ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ بات کرتی ہیں, ایک عام جو شخص ہے, جو غریب شخص ہے ہمارے ملک کا, جو ایک بہت بڑا چنک ہے, اس کا خیال رکھا جائے. اس کا خیال رکھا جائے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, آپ لوگوں کو سنی ڈاکٹر طاہرہ بتول کی. ڈاکٹر صاحب سینئر کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب نے وومن ہیلتھ کے سلسلے میں بات کی, نیوٹریشن پہ بھی بات کی, روٹ لیول پہ جو پرابلمس ہیں ہمارے ملک میں خواتین کو لے کے یا جنرل پبلک کو لے کے, اس پہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی. آئی ہوپ آج کا پروگرام آپ لوگوں کو مفید ثابت ہوگا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے خرم گرزیزی اور ڈاکٹر طاہرہ بتول کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.